یا اللہ، اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میری زندگی میں کوئی ایسا رمضان لکھ دے یا رب کہ سحری مکے میں کروں اور افطاری مدینے میں۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو اسے دنیاوی سہارے کمزور نہیں کرتے۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، غنی اور پوشیدہ نیکی کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، تم دعا کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ انگلیاں ہمیشہ وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی نظر ملانے کی۔ کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ اپنی آخری امید لے کر چل رہا ہو۔ جس کو شکر گزاری کی نعمت عطا ہوئی اسے مزید نعمتیں حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صرف ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے، نبھانے والا بھی جانے والا بھی۔ الفاظ کو نکھارو، آواز کو نہیں، کیونکہ پھول بارش میں کھلتے ہیں نہ کہ طوفانوں میں۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے اللہ کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تعلق مختصر ہی صحیح منافقت سے پاک ہونا چاہیے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اللہ کا خزانہ ختم ہو گیا ہے تب تک اپنی روزی کے لیے غمگین نہ ہونا۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے اللہ کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا
سلسلہ جاری رکھیں۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ دینے میں تھوڑی دیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دے۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بنتا۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ جن سے اللہ خوش ہے انہیں حلال کاموں میں سکون دیتا ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہے انہیں حرام کاموں میں سکون دیتا ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہی ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت اسلامی اقوال لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خصوصی کرم فضل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔